تو ان 4 ماہ 10 دن میں وہ عورت نہ دوسرا نکاح کرے، نہ اپنی جگہ کو چھوڑے، نہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ طلاق والی عورت کے دوسرے نکاح کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی، اور کیا عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور عدت کے دوران عورت کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ نہیں کر سکتی، جو کہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیا وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مدت رضاعت کے بارے میں بھی جانیں گے، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ایک عورت چاہے وہ عدت میں ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ ہے یا عدت کے بعد، وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں، اس کو پلانے کے لیے کیا معاملات کیے جائیں گے، یہ تمام چیزیں جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب طلقتم، تم طلاق دے دو، نساء، عورت کو، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغنا، پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مقررہ میعاد کو یا اپنی پوری تعداد پوری کر لیں، فلا تعدلوہن، پس تم ان کو نہ روکو، ان یہ کہ ینکحن، وہ نکاح کرے، ازواجہن، وہ نکاح کریں شوہروں کے ساتھ، اذا، جب ترادو، اور راضی ہو جائیں، بینہم، وہ دونوں آپس میں، بالمعروفی، نیکی کے ساتھ۔ اور جب عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں والو، یعنی ولی جو ہوتے ہیں، عورت کے وارث جو ہوتے ہیں، آگے ان کے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر جب عورتوں کو طلاق دے دی جائے تو اے ولیو، اے وارثو، تم ان عورتوں کو نہ روکے رکھو کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، انہی شوہروں سے جنہوں نے انہیں طلاق دی، یا اس کے علاوہ کسی اپنے کفو سے یا کسی کے ساتھ بھی وہ نکاح کر لیں، اس کے لیے تم انہیں زبردستی مت روکو، اگر وہ آپس کی رضامندی کے ساتھ نکاح کریں، معروفی، نیکی کے مطابق، اور نیکی کے ساتھ، آپس کی رضامندی کے ساتھ، شرع کے مطابق، اگر وہ جب تک نکاح نہ کرنا چاہیں تو تم ان پر زبردستی مت کرو۔ یہ آیت موقل بن یسار مزنی کی بہن کے حق میں نازل ہوئی کہ ان کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے طلاق دے دی، یعنی عاصم بن عدی نے جو ہے وہ موقل بن یسار مزنی کی بہن کو طلاق دے دی، اور عدت گزرنے کے بعد پھر سے عاصم نے درخواست کی تو موقل بن یسار مانے ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم ان کو زبردستی مت روکے رکھو، اور اگر وہ آپس کی ان کی رضامندی ہو جائے تو وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ ذالکہ، یہ یوعظو، نصیحت ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو کہ دی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، من جو کانا ہو، منکم، تم میں سے، یؤمنو، ایمان رکھنے والا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ اب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ وہ نصیحت ہے جو کہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو کہ اللہ کے دن پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ذالکم، اور یہ ازکا، زیادہ ستھرا ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور پاکیزہ ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، اور بے شک اللہ جانتا ہے لیکن تم اس چیز کو جانتے نہیں ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات ہوئی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو پس عورتوں کے ولیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عورتوں کو زبردستی نہ کریں ان کے ساتھ، اگر میاں بیوی کے آپس میں رضامندی ہو جاتی ہے، یعنی یہ طلاق رجعی اور بائن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ آپس کی رضامندی سے جو ہے وہ میاں بیوی دوبارہ سے ایک ساتھ ہونا چاہیں تو وہ عدت کے دوران ہو سکتے ہیں، لیکن جب طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں پوری دے دی تو اب کیا ہوگا کہ تم زبردستی نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ کہ وہ کسی سے بھی نکاح کر لیں، جب تک کہ وہ آپس کی رضامندی نہ ہو جائے، اس عورت کی رضامندی شامل نہ ہو، تب تک اس کو زبردستی نہ کرو۔ یہ نصیحت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔
والوالداتو اور مائیں یرضعنا دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولین کاملین پورے 2 برس تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، لمن پس جو ارادہ رکھیں ان یہ کہ یتیمہ وہ پوری کرے رضاعت مدت رضاعت کو پوری کرے، پس مائیں بچوں کو 2 سال پورا دودھ پلائیں اور دودھ کی مدت پوری کریں، وعلی المولودی اور جس کا بچہ ہے یعنی جو بچے کا باپ ہے، لہو اس کے ذمے ہے، رزقہن دودھ پلانے والی کا کھلانا، وہ کسوتہن اور اس کا پہنانا، یعنی باپ کے ذمے ہے ماں کا یا کسی بھی عورت کو وہ اگر رضاعت کے لیے رکھتا ہے تو اس عورت کا پہنانا اور کھلانا بچے والے یعنی باپ کے سپرد ہے، اس کے ذمہ ہے، بالمعروفی نیکی کے مطابق۔ اب آیت کے اتنے سے حصے میں کیا بتایا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو پورا 2 سال تک دودھ پلائیں اور چاہیے کہ وہ مدت رضاعت کو پورا کریں، اور بچے والا یعنی باپ کے ذمے اس دودھ پلانے والی کا پہنانا اور کھلانا ہے دستور کے مطابق یا نیکی کے مطابق۔ اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین پورے 2 سال، اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیرخوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا، یعنی ایک عورت کو طلاق دے دی گئی اور دودھ پینے والا بچہ اس عورت کی گود میں ہے، تو اب اس بچے کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں اور اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ قرآن پاک کی حکمت میں سے ہے کہ بچہ کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکامات ہیں وہ اسی میں ہی بیان فرما دیے، لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا کہ ماں خواہ متعلقہ ہو یا نہ ہو، یعنی ماں کو طلاق ہوئی ہو یا نہ ہو، اس پر وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، یہ اس پر دودھ پلانا واجب ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس شرط پر کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلانے کی قدرت و استطاعت نہ ہو، یعنی کسی عورت کو وہ ہائر نہ کر سکے جو کہ بچے کو دودھ پلائے، تو ایسی صورت میں کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے، اگر یہ باتیں نہ ہوں یعنی بچہ کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے، مطلب کہ بچے کو پورے حولین کاملین 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا۔ اب اس دودھ پلانے کی مدت چاہے ماں پوری کرے یا نہ کرے، اب ماں کے پوری کرنے کی شرائط اس میں یہ بتائی گئی ہیں کہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہ کرتا ہو اور اس کی بچے کی پرورش صرف ماں کے دودھ پر ہی موقوف ہو تو اس صورت میں بچے کو ماں کا دودھ پلانا واجب ہے، یعنی ماں پر یہ واجب ہوگا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر مرد کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ ماں کی جگہ کسی اور کو دودھ پلانے کے لیے رکھ سکتا ہے، اب یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ چاہے عورت کو طلاق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں یہ احکامات واجب آئیں گے، یہ احکامات لازم آئیں گے کہ اگر باپ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کو ہائر کر سکے جو کہ اس بچے کو دودھ پلائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ عورت پر دودھ پلانا واجب نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہوگا، یعنی اگر کسی بھی وجہ سے عورت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنا دودھ بچے کو نہیں پلا سکتی، تو ایسی صورت میں اگر بچے کا باپ افورڈ کر سکتا ہو، وہ اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ کسی دوسری عورت کو جو ہے وہ اجرت پر بچہ پر رکھ لے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے، تو ایسی صورت میں ماں کو اپنا دودھ پلانا بچے پر واجب نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہوگا، اور یہ تمام تفسیر جو ہے وہ تفسیر احمدی اور جمل وغیرہ میں تحریر ہے۔ عورت کا مدت پوری کرنا لازم نہیں اگر بچے کو ضرورت نہ رہے، یعنی اگر بچہ دودھ کے علاوہ باقی چیزوں پر بھی اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، کوئی اور چیز کھا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ماں پورا نہیں کرتی تو بھی اس پر کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور دودھ چھڑانے میں ان کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، دودھ چھڑانا جائز ہے، یہ تفسیر احمدی اور خازن وغیرہ میں
تحریر ہے، یعنی ماں جو ہے وہ بچے کو اس صورت میں دودھ پلائے گی پورے 2 سال تک کہ جب بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ رغبت نہ رکھتا ہو، کچھ کھاتا پیتا نہ ہو اور ماں کو بھی اس سے کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، تو اس صورت میں بچے کو ماں کا دودھ پلانا واجب ہوگا۔ لیکن اگر بچہ کوئی دوسری چیز کھا سکتا ہے، ماں کے دودھ پر ہی موقوف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دودھ پلانا مستحب ہے۔ اور اگر ماں پورے 2 سال بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی کسی بھی عذر کے سبب، تو دودھ اس سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں بچے کو کوئی خطرہ نہ ہو، کسی قسم کی اس کی جانی نقصان یا کسی بھی قسم کا کوئی بچے کا نقصان نہ ہوتا ہو، تو وہ 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑا سکتی ہے۔ یہ تفسیر احمدی اور خازن وغیرہ میں تحریر ہے۔ مزید اس آیت میں جو یہ کہا گیا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کا جو وارث ہے یعنی جس کا بچہ ہے، جو بچے کا باپ ہے، لہو اس کے ذمہ ہے، رزقہن اس کا کھلانا، وکسوتہن اس کا پہنانا، بالمعروفی دستور کے مطابق، یعنی بچے کا نسب جو ہے وہ باپ کی طرف لوٹنے کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بچے کا نسب باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں واضح طور پہ بتا دیا کہ بچے کی پرورش کرنا، اس کو کھلانا، اس کے کپڑے وغیرہ جو ہیں، اس کی ضروریات کا خیال کس کے ذمہ ہے؟ یہ باپ کے ذمہ ہے دستور کے مطابق۔ اور جو دودھ پلانے والی ہوگی اس کا بھی نفقہ جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہوگا، یعنی جو بچے کا جو وارث ہے اس کے ذمہ ہوگا رضاعیہ کا نفقہ، رضاعیہ کی اجرت جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسب باپ کی طرف رجوع کرتا ہے، بچہ کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو مستحب ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر بچے کو دودھ پلانے کے لیے جبر نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح میں عدت میں رہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اور عدت گزر چکی تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے پر اجرت لے سکتی ہے۔ اگر باپ نے کسی عورت کو اپنے بچے کے دودھ پلانے پر باجرت مقرر کیا اور اس کی ماں اسی اجرت پر یا بے معاوضہ دودھ پلانے پر راضی ہوئی تو ماں ہی دودھ پلانے کی زیادہ مستحق ہے، اور اگر ماں نے زیادہ اجرت طلب کی تو باپ کو اس سے دودھ پلوانے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ مطلب اس آیت کے حصے سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس ساری تفسیر سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ماں ضرور بچے کو دودھ پورا کرائے 2 سال تک، لیکن اگر ماں جو ہے وہ استطاعت رکھتی ہے تو وہ خود ہی دودھ پلائے، لیکن اگر باپ جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ دودھ کے لیے کوئی اور عورت جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، تو عدت کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں باپ اگر کسی اور عورت کو ہائر کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زبردستی نہ کی جائے گی۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر عورت اپنی رضامندی سے اور بغیر اجرت کے بچے کو دودھ پلانا چاہے اپنے بچے کو، اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو اس صورت میں وہ اپنا دودھ پلا سکتی ہے، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ دودھ پلانے کے عوض میں اجرت طلب کرتی ہے اور زیادہ اجرت طلب کرتی ہے تو پھر مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے دودھ پلوائے یا کم اجرت پہ کسی اور عورت کو رکھ لے جو کہ اس کے بچے کو دودھ پلا سکے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اگلا حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ لا تکلفو، نہیں بوجھ ڈالتا، نفسن کسی جان پر، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، الا مگر وسعہا اس کی استطاعت کے مطابق، اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ نہ تدارا ضرر دیا جائے، والدتم ماں کو، بوالدہا اس کے بچے سے، ولا اور نہ مولود باپ کو، ولا اور نہ مولود باپ کو، لہو اس کو، بوالدہا اس کے بچے کے ذریعے، اور ماں کو اس کے بچے کے ذریعے یا باپ کو اس کے بچے کے ذریعے جو ہے وہ ضرر نہ دیا جائے۔ وعلی الوارث، وارث پر مثل ذالک اسی مثل ہے، یعنی باپ پر بھی اسی مثل ہے، یعنی ماں جو ہے وہ ماں کو بچے کے ذریعے نقصان نہ دیا جائے یا تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور باپ کو بھی بچے کے ذریعے تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی دونوں وارثین پر اسی طرح ایک ساتھ ہے۔ فَإِن پس اگر ارادہ رکھے فصالاً چھڑانے کا، یعنی دودھ چھڑانے کا، انترادن رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، یعنی ماں باپ کی باہمی مشاورت یا ان کی رضامندی سے، و تشاورن اور مشاورت سے، ماں باپ کی باہمی رضامندی سے، و تشاورن اور مشاورت سے اگر وہ بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، یعنی ماں باپ دونوں پر کوئی
کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم ارادہ رکھو ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنے بچوں کو، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم ٹھہرا لو ما آتیتم جو کہ تم ان کو دو، بالمعروفی نیکی کے مطابق، اور جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا اگر وہ تم ان کو دو تو تم کسی اور سے بھی ان کو دودھ پلوا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کسی جان پر اس کی مرضی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ماں کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے، یعنی ماں بچے کو ضرر کیسے دے گی کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے، اس کی نگرانی نہ کرے اور اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد اس کو چھوڑ دے، اور اگر اس کی نگرانی نہ رکھے یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ماں بچے کے ذریعے اس کو بچے کو ضرر دے رہی ہے، اور باپ کو بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے، یعنی جو بچہ ماں سے محبت کرتا ہو، ماں کے بغیر نہ رہتا ہو تو طلاق کے بعد اس بچے کو ماں سے چھین لے، یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے، یعنی ماں اپنی مرضی سے اور بغیر کسی اجرت کے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن باپ اس کو دودھ نہ پلانے دے، تو اس صورت میں بھی باپ گناہ گار ہوگا کہ جس سے بچے کو نقصان پہنچے، یعنی بچہ کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتا لیکن باپ جو ہے وہ ماں کو دودھ پلانے کی اجازت نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں بھی باپ بچے کو اذیت دے رہا ہے، ضرر دے رہا ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم بچے کا دودھ چھڑوا دو، یعنی میاں بیوی دونوں مشاورت سے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑا دیں تو وہ چھڑا سکتے ہیں، یعنی اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ دودھ چھڑا دیں تو وہ دونوں دودھ چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے تم اس کی اجرت جو ہے وہ مقرر کرو، دودھ پلانے کے بدلے میں تم اس کو دو گے تو اس کے بعد تم اس بچے کو دودھ پلوا سکتے ہو، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، والذین اور وہ لوگ یتوفون جو کہ مر جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ دیتے ہیں، ازواجن اپنی بیوہ عورتوں کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ والذین یتوفون وہ لوگ جو مر جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن اپنی بیویوں کو۔ اب بیویوں کے بارے میں ہے، بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ یتربصن وہ خود کو روکے رکھیں، انفسہن اپنے نفسوں کو، یتربصن انفسہن وہ اپنے جانوں کو اپنے نفسوں کو روکے رکھیں، کب تک روکے رکھیں، اربعۃ اشہر وعشرن، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرن اور 10 دن، یعنی 4 ماہ اور 10 دن تک خود کو روکے رکھیں۔ روکے رکھنے سے مراد عدت کا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی بیوی پیچھے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنی عدت پوری کرے۔ فَإِذَا پس جب بلغنا وہ پہنچ جائے، اجلہن اپنی میعاد کو پہنچ جائے، فلا جناح علیکم پس تم پر گناہ نہیں ہے، فیما جو کہ فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، پس اگر جب وہ اپنی میعاد کو پورا کر لیں تو ان کے لیے گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے بارے میں جو کرنا چاہتی ہیں، بالمعروف نیکی کے مطابق، واللہ اور اللہ بما جو کہ تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرن اس سے باخبر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بیوہ عورت کی عدت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے۔ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور جب وہ بیوہ عورت اپنی عدت یعنی 4 ماہ 10 دن پورے کر لے تو اب وہ اس چیز کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنے زندگی کے معاملے میں اپنی جان کے لیے جو نیکی کے ساتھ جو کر سکتی ہے وہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اس کو ان تمام اعمال کی خبر۔ تفسیر میں یہ ہے کہ حاملہ کی عدت تو وضع حمل ہے، یعنی ایک حاملہ عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس سے طلاق ہو جاتی ہے تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تب ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے 10 دن بعد بچہ پیدا ہو، چاہے 2 دن بعد بچہ پیدا ہو، اور چاہے کہ 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو، تو اس صورت میں حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہی ہے۔ طلاق والی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جب ہوئی تو اس کو پہلا مہینہ تھا اس کے حمل کو، تو اب اس کی عدت جو ہے وہ شرع کے مطابق وضع حمل ہے، یعنی جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت ختم ہوگی، وہ 8 ماہ میں پیدا ہوگا، 8 ماہ بعد پیدا ہوگا تو اس عورت کی عدت 8 ماہ بعد ہی ختم ہوگی۔ لیکن عورت حاملہ ہے کہ وہ اس کے حمل کو 8 ماہ ہو چکے
چکے ہیں اور اب اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، 1 ماہ بعد اگر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ ہی ہوگی، 1 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ تمام بات جو ہے یہ سورۃ طلاق میں مذکور ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں غیر حاملہ عورت کا بیان ہے کہ جس کا شوہر مر جائے اس کی مدت 4 ماہ 10 دن تک ہے، یعنی جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن تک۔ اب ان چیزوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ عدت کے دوران عورت کیا کیا نہیں کر سکتی۔ تو ان 4 ماہ 10 دن میں وہ عورت نہ دوسرا نکاح کرے، نہ اپنی جگہ کو چھوڑے، نہ وہ بے عذر تیل لگائے، یعنی جب تک ضرورت نہ ہو خوبصورتی کے لیے وہ تیل نہ لگائے، نہ ہی وہ خوشبو لگائے اور نہ ہی وہ بناؤ سنگار کرے، نہ رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے، نہ مہندی لگائے اور نہ جدید یعنی نئے نکاح کی بات چیت کھل کر کرے۔ اور طلاق بائن کی عدت میں ہو تب بھی یہی حکم ہے، البتہ جو طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے۔ اب اس کو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دوں۔ عدت کے دوران جب ایک عورت کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو اس عدت کے دوران اس نے کیا کیا کام نہیں کرنے، یعنی تمام زیبائش و زینت کے کام وہ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر اس کے سر میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تیل لگانا ضروری ہے تو وہ لگا سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن خوشبو نہ لگائے، بناؤ سنگار نہ کرے اور خوبصورتی کے لیے کپڑے رنگین کپڑے اور ریشمی کپڑے نہ پہنائے اور نہ ہی وہ مہندی لگائے، ایسی چیزیں نہ لگائے کہ دوسروں کی رغبت اس کی طرف ہو۔ ہمارے دین نے اللہ پاک نے جو قوانین مقرر کر دیے ہیں ان میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور عورتوں کے لیے جو یہ قوانین وضع کیے ہیں کہ وہ اپنی عدت کے دوران یہ کام نہ کریں تو یہ اس لیے تاکہ کسی غیر مرد کی رغبت ان کی طرف نہ ہو اور وہ اپنی عدت کو احسن طریقے سے گزار سکیں۔ اور اس میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ وہ کھل کر کسی سے نکاح کی بات نہ کریں، مطلب ابھی وہ عدت کے اندر ہے اور وہ جدید نکاح کے لیے کسی کو یعنی نئے نکاح کے لیے کسی سے کھل کر بات نہ کریں۔ اور طلاق بائن کی عدت میں ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ طلاق بائن یعنی 2 طلاقوں والی عورت جو ہوتی ہے اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی عدت کے دوران یہ تمام کام نہ کرے گی۔ البتہ طلاق رجعی ایک طلاق ہے جس میں شوہر رجعت کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو بناؤ سنگار کرنا کے لیے مستحب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بناؤ سنگار سے اس کے شوہر کی رغبت اس کی طرف ہو جائے اور طلاق جیسے کبھی فعل سے وہ باز آ جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کی چھوٹ دی ہے کہ طلاق رجعی والی عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں بناؤ سنگار کرے تو ایسا کرنا اس کے لیے مستحب ہوگا، وہ کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں کہ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَلَا اور نہ جُنَاحَ گناہ ہے، علیکم تم پر اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، فیما جو کہ تم چھپا کے کرو بھی ساتھ اس کے من سے خطبت النسائی خطبتی نکاح کا پیغام نسائی عورت کو، لیکن اگر در پردہ یا چھپ کر تم عورت کو نکاح کا پیغام دیتے ہو، او یا اکننتم تم چھپا کے رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں نکاح کی بات کو چھپا کے رکھو، علم اللہ بے شک اللہ جانتا ہے، انکم کہ تم تذکرونہن ان قریب ضرور ان سے تذکرہ کرو گے یا ان کو یاد کرو گے، ولیکن اور لیکن تواعدوہن ان سے وعدہ نہ کرو سرن چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولا معروفا نیکی کی بات تم اس میں کہو۔ اب آیت کے اس حصہ میں کہا گیا ہے کہ تم عدت والی عورت کو جو ہے وہ در پردہ جو ہے وہ نکاح کا پیغام دو اور اپنے یا تو اس کو اپنے دل میں چھپا کر رکھو۔ اب در پردہ پیغام دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ چھپ چھپ کے رات کو اکیلے میں مل کے یا کسی طریقے سے اس عورت سے کہیں کہ بھئی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم چھپے ہوئے لفظوں میں اس عورت سے اس چیز کا ذکر کرو، جیسے کہ اس کی تعریف کے ذریعے اس کا ذکر کرو، کسی کے ذریعے پیغام دلوا کر ڈائریکٹ نکاح کا پیغام نہیں دینا، لیکن یہ ایسے کچھ الفاظ استعمال کیے جائیں جس سے عورت یہ سمجھ سکے کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان الفاظ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ در پردہ تم اس کو نکاح کا پیغام دو یا تم اپنے نفسوں میں اس کو چھپا کر رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے کہ تم ان کو عنقریب یاد کرو گے۔ لیکن اب دیکھ لیں جو بات میں نے پہلے بتائی وہی اللہ پاک نے دوبارہ واضح طور پہ فرما دی، لا تواعدوہن سرا، لیکن تم ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو اور تم ان سے
دستور کے مطابق اچھے طریقے سے بات کرو۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ تفسیر میں کیا ہے، یعنی عدت میں نکاح اور نکاح کا کھلا ہوا پیغام جو ہے وہ ممنوع ہے، لیکن پردہ کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار کرنا گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح بھی نہ کہے۔ لا اور نہ تعزمو، تم پکی کرو عقدتا گرہ کو، نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو۔ ولا تعزمو عقدتا نکاحی، اور تم نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب، یبلغو وہ پہنچ جائیں، کتاب لکھی ہوئی، اجلہ اپنی میعاد کو، یعنی جب وہ اپنی مقرر کردہ میعاد کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی عدت جب تک وہ پوری نہ کر لیں تب تک تم نکاح کی گرہ کو مضبوط نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما جو فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ فاحذروہ بس تم اسی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا اور حلم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، الہی اس پہ عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔